جو پریزنٹ صورتحال ہے، جو طریقہ کار حکومت کا ہے یا جس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے، اس کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا. لیکن جو آپ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، یہ تو آپ ایک لائن دے رہے ہیں بڑی اچھی کہ اگر ہم نے کسی کو ہرانا ہے تو کس طرح ہرانا ہے. وعدہ کیا، کسی نے کوئی بات کی تو وہ مان لیتے ہیں جب تک انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملکی مفاد میں یہ دھوکہ کھایا ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آئندہ انتخابات میں یہ محسوس ہم یہ بات مان لیں کہ نواز شریف یہ کنونس ہو جائیں، نواز لیگ کنونس ہو جائے کہ عمران خان ان تمام حلقوں کی طرف سے سپورٹ لے کر آ رہے ہیں، تو وہ سب سے بڑا تھریٹ ہوں گے نواز لیگ کے لیے. تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جانا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان اناؤنسڈ کوئی الائنس کر لینا، میں سمجھتا ہوں یہ مصلحت ہے. اور اس میں کیا برائی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک اس کا رخ پیش کیا ہے، اور جو دوسرے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر پیپلز پارٹی کے وہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عمران خان آپ ان کا ذکر کرتے ہوئے پریشان کیوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں مذہبی جماعتیں یا باقی لوگ جو پہلے مختلف اتحادوں کا حصہ رہی ہیں، یعنی ایک دفعہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھیں، پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی رہی ہیں. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ ہے وہ 4 سے 6% پول ہوتا رہا ہے ان کو، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کوئی شک نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد کی آپشنز کھلی ہوئی ہیں. یہ صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو رائٹسٹ ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں، یا اور جو بھی پارٹیز ہیں، ان سے کسی ایک ایجنڈے پہ متفقہ طور پر کوئی ایجنڈا طے کر کے اتحاد ہو سکتا ہے. وہ تو ایک ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی وشفل تھنکنگ والی بات ہے کہ اگر عمران خان اور آپ کا آئیڈیل کمبینیشن تو نواز لیگ کا عمران خان کے ساتھ بنتا تھا، لیکن وہ جیسے ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، 2 قائدین، 2 شیر. عمران خان بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں اور آپ کے قائد تو ہیں. اصلی شیر تو ہمارے ہی ہیں. پھر نہیں، اصلی اب اس میں اصلی یہ ہے یا وہ ہیں، یہ 2 رائے ہوں گی اس پہ. وہ بھی شیر ہے، ذرا انہوں نے اکھاں چھوٹیاں ہیں. اچھا، تو دوسرا شیر کی لنڈے بازار تو ملتا ہے. اچھا جی، حکیم صاحب کچھ اور کہنا تو کہہ لیں، بڑی مہربانی آپ. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا، وہ میں اصل میں آپ کے منہ میں الفاظ ڈالنا نہیں چاہ رہا، بلکہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلم رئیسانی نے کہہ دیا ہے یہ ایسے نہیں کہا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ گو کہ کسی حد تک اسے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے احسن اقبال صاحب نے. آپ فورس ہی کیا کر رہے ہیں؟ مجھے صرف اپنی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پریزنٹ صورتحال ہے، جو طریقہ کار حکومت کا ہے یا جس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے، اس کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا. تو اب اس کو تبدیلی لانے کے لیے موجودہ حکومت کے خلاف ہی بات کرنی پڑ رہی ہے ہمیں، اور وہی کرنی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اف اینڈ بٹ کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی آپ نے بڑے ابہام سے کام لیا ہے کہ بات آپ کے قائدین کل ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر اعلانیہ انتخابی الائنس وجود میں آ جائے. نہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملاقات کر رہے ہیں تو اعلان بھی وہی کریں گے اس بات کے بارے میں، اگر کچھ کریں گے تو. اگر وہ ملاقات کر رہے ہیں، آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی ایسا؟ مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ایسا فی الحال. میں ایک مبصر کے حوالے سے بات کروں گا، یہ میری اپنی اوپینین نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو انڈکلیئرڈ الائنس یہ آپس میں کرنے جا رہے ہیں دونوں بڑی جماعتیں، عین ممکن ہے کہ یہ نامینیٹ کریں گے لوگوں کو، اب ٹکٹیں دیں گے، آپس میں طے کر لیں گے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے، اس کو خود ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم اختیار کیا جائے گا. اور میں نے ان مبصرین کو یہ کہتے سنا ہے، اور بڑے دعوے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں یہ دونوں پارٹیاں یکجا ہو گئیں تو شاہ محمود قریشی کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں اپیرنٹلی بڑی اٹریکشن ہے اس بات میں کہ دونوں میجر پارٹیز جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس ووٹر ہیں، ووٹ بینک ہے، وہ تو یہی پارٹیز ہیں. دیکھیں آفتاب صاحب، جس طرح آپ خوبصورت لکھتے ہیں ویسے آپ نے خوبصورت افسانہ پیش کیا ہے، اچھا، جس کا ابھی تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو آپ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، یہ تو آپ ایک لائن دے رہے ہیں بڑی اچھی کہ اگر ہم نے کسی کو ہرانا ہے تو کس طرح ہرانا ہے. تو میرا خیال میں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو کوئی اسٹریٹجی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ وہ خود اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اسٹریٹجک مووز کی ہیں اور پورے ملک کو پچھلے 4.5 سال سے آگے لگایا ہوا ہے، تمام اداروں کو اپنی ٹیون پہ نچا رہے ہیں. آپ کے قائد کو 1 سے زائد مرتبہ انہوں نے انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عہدے جو ہوتے ہیں نا وہ عزت کی علامت ہوتے ہیں. اگر آپ عہدے پہ فائز ہو جائیں اور عزت کھو دیں تو اس عہدے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے قائد کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک اسٹیٹ آدمی ہے. انہوں نے جب قرآن پہ حلف دیا
وعدہ کیا, کسی نے کوئی بات کی تو وہ مان لیتے ہیں, جب تک انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملکی مفاد میں یہ دھوکہ کھایا ہے, اور اسی بات پہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے وعدے پورے کریں, اور جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے زبانی یا تحریری, ٹھیک, ان پہ عمل درآمد کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کر دی بالآخر کہ اگر ان وعدوں کو آج بھی ایفا کر دیا جائے, ان پر عمل درآمد کر لیا جائے, تو یہ دونوں قوتیں یکجا ہو سکتی ہیں. یہ آج کی یہ آپ نے ایڈ کیا, اس میں آخری فکر آپ نے ایڈ کر دی. یہ بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے, انالیسس ہو سکتا ہے. شکر ہے سر, تہاڈا فیصلہ ہو گیا, چاہ منگا لو ذرا. اچھا, چاہے ابھی صرف 2.5 منٹ رہ گیا بریک میں. آخری گزارش جو ہے چلتے چلتے, اس کے بعد پھر ہم نے انہیں بھی موقع دینا ہے, ورنہ وہ پر تول رہے ہیں بڑی تیزی سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ریجنلی کیا تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں اس سال میں افغانستان کے پرسپیکٹو؟ دیکھیں جی, ریجنلی تو انشاءاللہ پاکستان اس خطے میں بہت اہمیت اختیار کرے گا انشاءاللہ. پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی رہے گی, اور افغانستان کا کوئی حل پرامن ہو یا نہ ہو وہ پاکستان کی شمولیت کے بغیر کہیں ممکن نہیں ہوگا. اور امریکہ, برطانیہ, نیٹو فورسز, ایساف جو چاہیں کر لیں, جب تک پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا, اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی, یہاں دیر پا امن قائم نہیں ہوگا افغانستان میں. انڈیا پاکستان کی صورتحال کشمیر پہ بھی ایک آدھ لائن کو کہیے. دیکھیں اس وقت انڈیا سے جو ڈپلومیسی چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کوئی پروگرس کشمیر کے حوالے سے بھی ہونی انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی. ایکسپیکٹڈ ہے. امید ہے کہ کشمیر میں بھی انشاءاللہ بریک تھرو ہوگا, اور اس میں پاکستان کا موقف تسلیم کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آخری بات, چند سیکنڈز کا معاملہ ہے. ایک بڑی وضاحت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اس سال نہیں ہوں گے اور ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. کیا نہیں, بالکل میں اتفاق نہیں کرتا. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس ملک کا مسائل کا حل الیکشن ہے. پہلی بار جمہوری حکومت 4 سال پورے کر رہی ہے. وہ ان کی بیڈ گورننس, کرپشن اپنی جگہ ہے, لیکن جمہوری نظام جو ہے اس کا حل یہی ہوگا کہ اب اسی سال جو الیکشن کا سال آ گیا ہے, اس میں الیکشن ہوں گے, اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن پہلے کر لیے جائیں, تاکہ جو لوگوں کا عدم اعتماد ہے حکومت پر, اس سے ہم جان چھڑا سکیں.